اب دیکھیں کہ ایمان والا جو کیسا ہوتا ہے جانتے ہو؟ وہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں اور اپنی دنیا اور دنیا کی چیزوں پر نہیں بکتا۔ ایمان والا یاد رکھیں، نہ دنیا کی چیزوں پر بکتا ہے، وہ تو اپنے رب کے ہاتھوں بک چکے ہوتے ہیں۔ ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے ہاتھوں بک چکا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں نہیں فرماتے کہ ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کتنے مبارک ہیں وہ لوگ، ہاں، جس کا خریدار خود اللہ رب العزت ہو۔ واللہ وہی تو مومنین ہے نا، انہی کی تو اوصاف پڑھ رہے ہیں ہم کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جن کے خریدار خود اللہ ہو، تو وہ کتنے کہنا چاہیے خوش نصیب ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کریں ہمیشہ کہ اللہ ہمیں اپنے مخصوص اور محبوب اور مومن بندوں میں شامل فرما لیجیے نا اللہ پاک۔ کہ وہ بندے کیسے ہوتے ہیں جن کا ذکر آپ نے قرآن میں فرمایا، ہاں، قرآن میں فرمایا ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں بک جانا چاہتے ہیں۔ اللہ، یا اللہ آپ ہمارے خریدار بن جائیے، ہم اللہ سے کہا کریں ہمیں اپنا مومن بندہ بنا لیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے لطف نہیں اٹھاتا، یعنی مزہ حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ سے ہم منگا کریں، یا اللہ ہمیں اپنا مومن بندہ بنا لیجئے۔ انسان دنیا اور دنیا کی چیزوں سے لطف اٹھاتا ہے، ہاں، یعنی مزہ حاصل کرتا ہے، مگر مومن کون ہوتا ہے جانتے ہو؟ جو اللہ کے سوا کسی اور چیز سے لطف نہیں اٹھاتا، یعنی اسے دنیا کی چیزوں میں مزہ حاصل ہی نہیں ہوتا، اسے اچھا ہی نہیں لگتا۔ جن چیزوں کی نسبت اللہ اس کے رسول سے ہوتی ہے نا، ان چیزوں سے وہ مزہ پاتا ہے، انہی کو تو حلاوت ایمانی کہتے ہیں نا۔ ہاں، دنیا کی سڑ گل کر ختم ہو جانے والی فانی چیزیں جس میں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں، ان چیزوں میں ہم گم ہو کر ایمان والا جو ہے وہ کیسے لطف اٹھا سکتا ہے بتاؤ؟ ایمان والا حقیقت پر گزارا کرتا ہے، آ رہی ہے بات سمجھ پر؟ حق پر جیتا ہے، حق پر مرتا ہے، تو وہ حقیقت سے بھی تو لطف اندوز ہو سکتا ہے نا۔ تو ایمان والے کی جو نگاہیں ہیں وہ ہر وقت ہر حال میں اپنے رب کی جانب ہوتی ہے، وہ اللہ کے ماں سوا کی طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ماں سوا میں خود کی ذات بھی شامل ہے، یاد رکھیں ہم، اپنی ذات بھی اللہ کا ماں سوا ہے، تو برائیاں ہوں یا خوبیاں ہوں، دوسروں کی ہوں یا خود کی ہوں، ہمیں نظر نہ آئے۔ سمجھ رہے؟ ایمان والے کی جو نگاہیں ہوتی ہے اللہ پر اور دوسری نگاہ رسول اللہ پر ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی دیکھنا چاہتا ہے اپنے لیے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی محمد رسول اللہ میں ہے نا۔ آ رہی ہے بس سمجھ میں؟ یعنی ہمارا ہر لمحہ ہر پل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، ان کا انداز، ان کا اسوا، یہی تو اللہ کی چاہت اور منشا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ اسی فکر میں ہر وقت ہمیں محو رہنا ہے، مصروف رہنا ہے، ہر قدم پر، ہر عمل پر، ہر قول میں، ہر فعل میں اللہ کا حکم، اس کی چاہت، اس کی خوشنودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، ان کا انداز، ان کا طریقہ ہمیں تلاش کرنا ہے، اور اسی حال میں ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور مومن کی زندگی ایسے ہی گزر بسر ہوتی ہے کہ وہ ہر پل اللہ اس کے رسول کو ہی، ان کی ہی رضا کو ڈھونڈتا ہے۔ اور ایسا شخص یاد رکھیں جس کے سامنے اللہ اس کے رسول کی رضا کی تلاش ہوتی ہے، تو کیا کوئی خطا کر سکتا ہے؟ ہاں، کوئی خطا کر سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ تو مومن ہوتے ہیں نا۔ ایمان والے کو اللہ سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے نا کہ وہ دنیا، جو دنیاوی زندگی ہے نا، اس میں خود کو رب سے دور محسوس کرتا ہے، سمجھ رہے؟ اور اللہ سے شدید محبت کی وجہ سے کئی سالوں کی جدائی کے بعد وہ اللہ سے ملاقات کی خواہش اور چاہت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے ساتھیوں کہ ایمان والے کو موت جو ہے نا وہ محبوب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت ایک پل ہے نا، ایک برج ہے،
جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے. تو اللہ کے معاملے میں ڈریں, اس کی محبت میں ڈریں, اللہ سے نہیں ڈرنا ہے ہمیں. یعنی اللہ سے خوف نہیں کھانا ہے. اللہ ڈرانے والی چیز نہیں ہے ساتھیوں, وہ تو پیار اور محبت کرنے والی چیز ہے. اگر اللہ ہی سے خوف کرے گا بندہ تو اللہ سے محبت کیسے کرے گا بتاؤ؟ اللہ کی محبت میں اس کی ناراضگی سے ڈریں, اس کی بے توجہی سے ڈریں, بے التفاتی سے ڈریں. یہ اعلیٰ خوف ہے, یہ اعلیٰ خوف ہے, اور یہی وہ خوف ہے جو اللہ کو محبوب ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء, صحابہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے نا, کہیں وہ روٹھ نہ جائے, کہیں وہ روٹھ نہ جائے. اللہ رب العزت نعوذ باللہ ایسے نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم ڈر جائیں. اللہ تو سب سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ حسین ہے. اللہ رب العزت کا جنت میں پہلا دیدار جب ہوگا نا, ہاں, تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ سارے لوگ اس حسن کی تاب نہیں لائیں گے, اس حسن کی تاب نہیں لائیں گے, اور سیدھا سجدے میں گر جائیں گے. اور پہلا دیدار جو اللہ کا ہوگا وہ سجدہ اتنا لمبا ہوگا کہ 8 لاکھ سال کا وہ سجدہ ہوگا. یعنی 8 لاکھ سال تک بندہ سجدے میں اللہ کے دیدار میں لطف پاتا رہے گا. اب بتاؤ, کیا اللہ جو ہے وہ ڈرنے کی چیز ہے؟ نہیں, اس کی محبت میں اس کے روٹھ جانے سے ہم ڈریں. اللہ ڈرانے والی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کی محبت میں اللہ روٹھ نہ جائے اس بات سے ہمیں ڈرنا ہے. مومن جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کے بعد عبادت میں مصروف اور اللہ کی یاد میں محو رہنے کے بعد کیا کرتا ہے جانتے ہو؟ خطاؤں سے بچتا ہے, اور وہ مطمئن نہیں ہوتا اپنی عبادتوں پہ, بلکہ وہ اللہ رب العزت کی عظمت, اس کی بڑائی کے سامنے ڈرتا ہے. اپنے اعمال, اپنے اذکار, عبادات کو اللہ کی عظمت اور بڑائی کے سامنے حقیر سمجھتا ہے وہ. اور اسی غم میں مومن جو ہے نا ہمیشہ روتا ہے, میرے مولا آج تک مجھ سے آپ کا حق نہیں ادا ہو سکا, یا اللہ آج تک حق نہیں ادا ہو سکا, یا اللہ میں آج تک آپ سے اظہار محبت کا جو انداز ہے مجھے وہ نہیں آ سکا. وہ یہ کہتا ہے اپنے رب کے سامنے, یا اللہ اب تک آپ کی محبت میں, آپ کی خاطر میں کچھ نہیں کر سکا میرے مولا. بس یہی دل ایمان والے کا ہوتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور وہ اللہ کی محبت میں صادق ہوتا ہے, امین ہوتا ہے, جو مومن ہوتا ہے. تو یاد رکھیں, ایمان والا سخت دل نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھیں, ایمان والے کا دل سخت نہیں ہوتا, اس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے, نرم خون, نرم مزاج ہوتا ہے. ظلم نہیں کرتا, ظلم کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا. اور ظالم سخت دل, سخت مزاج ہوتا ہے. ایمان والا سخت مزاج نہیں ہوتا, نہ ظلم کرتا ہے. مومن لوگوں کے لیے جو ہے نا رحمت ہوتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب ہم دیکھیں, کیا ہم بھی رحمت ہیں لوگوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے اڑوس پڑوس کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, پوری امت کے لیے؟ ہاں, مومن رحمت ہوتا ہے, زحمت نہیں ہوتا. رحمت کی بنیاد کس سے ہے پتہ ہے؟ نرمی سے, سختی سے نہیں ہے, رحم سے بنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے نہیں بھیجا, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت اللہ کے نبی کی ذات ہے نا. بلکہ خود اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اللہ نے عرش پر لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ نے آسمانوں پر یہ بات لکھی, عرش پر. تو ایمان والا مغلوب الغضب نہیں ہوتا, سخت مزاج نہیں ہوتا, سخت دل نہیں ہو سکتا ہے. ہم دیکھیں کیا ہمارا غصہ ہم پر غالب آ جاتا ہے؟ غصے میں ہماری زبان زیادہ چلتی ہے کہ آپا مجھے تو بہت غصہ آتا ہے, قابو میں نہیں آتا, میں کچھ بھی بول دیتی ہوں. پتہ چلا ہم مومن ہی نہیں ہیں پھر, یا ہمیں اپنے اوپر قابو ہی نہیں ہے, ہمارا ول پاور, ایمانی پاور مضبوط ہی نہیں ہے. سخت مزاج نہیں ہوتا مومن. دیکھیں کیا ہے ہمارے اندر یہ ایپ, چڑچڑا کے بات کرنا, کیا ہے؟ ٹکتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ سخت مزاج نہیں ہوتا, سخت دل نہیں ہوتا. اس کو اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے نا, اس کی شدید محبت کی وجہ سے
اللہ کی شدید محبت اس کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ رحمت کا زیادہ حصہ اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. چونکہ اللہ سے محبت کی تو اللہ نے وہ محبت کا رحم کا حصہ اسے دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ہوتا ہے مومن. اور اس کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشابہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی جیسا کھانا، ان کے جیسا بیٹھنا، ان کے جیسا انداز، ان کا مزاج، انداز، گفتار، اخلاق، زندگی کے ہر پہلو میں رحمت، نرمی نظر آتی ہے. پھر آ رہی بات سمجھ میں؟ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ دوسروں پر ترس کھانے والا، رحم کرنے والا ہوتا ہے، نرمی کا معاملہ، نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہوتا ہے. لوگوں کی نفرتوں کو، ان کی عداوتوں کو دل میں لے کے جینے والا ہرگز نہیں ہو سکتا مومن. کیوں؟ کیونکہ مومن کا دل جو ہے نا وہ مصفہ یعنی صاف ہوتا ہے. اللہ رب العزت پاک دل ہی کو تو اپنا گھر اور ٹھکانہ بناتے ہیں، مستقر بناتے ہیں. ہاں، تو کامل ایمان والا کون ہوا؟ ہاں، جو اللہ سے، جو لوگوں سے اللہ کے واسطے محبت رکھے. یاد رکھیں، جو لوگوں سے اللہ کے واسطے محبت رکھے، جو لوگوں کو درگزر کرنے، معاف کرنے، محبت کرنے، ان پر احسان کرے اور خود سے زیادہ لوگوں کے احساس میں وہ جیتا ہو، اپنے احساس سے زیادہ لوگوں کا احساس ہو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم چیک کریں. میرا گھر، میرے بچے، میرا معاملہ، میرا مال، میرا پریوار. ہاں، وہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے. ایسے ہی لوگ یاد رکھیں ایمان کے معاملے میں کامل ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں بڑے فاضل ہوتے ہیں. اور یہ مومنین کی خاص صفات میں سے ہی یاد رکھیں. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو وہ مومن بنانا ہے. جو صفات ہم نے ابھی پڑھی، ہم نے ابھی سنی کہ کیا اوصاف مومن کے ہونے چاہیے، کیسی وہ شدید محبت کرتا ہے. ہم بار بار اس درس کو دہرائیں، صرف سنیں نہیں بلکہ اس کو نوٹ کر لیں، اس کو دہرائیں تاکہ ہمارے اندر مومن کامل ایمان